اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہر شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے اسوہ قرار دیا، ہر شخص کے لیے، عالم کے لیے بھی، جاہل کے لیے بھی، مزدور کے لیے بھی، سرمایہ دار کے لیے بھی، تاجر کے لیے بھی، گاہک کے لیے بھی، حاکم کے لیے بھی، محکوم کے لیے بھی، معلم کے لیے بھی، طالب علم کے لیے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہر کسی کے لیے، باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، پڑوسی کے لیے، لیڈر کے لیے، ورکر کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ ذرا سا غور کرے آدمی، یہی ہے ایک جملہ، ہر شخص کے لیے اسوہ ہے۔ اللہ نے کتنا جامع کمالات آپ کو بنایا ہوگا، کیسی آپ کی تعلیمات ہوگی کہ کسی بھی شخص کو رہبری اور رہنمائی کی اگر ضرورت پڑے تو کائنات میں اللہ نے ایک شخص کو متعین کر دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کائیوں کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی صلاحیتیں کتنی بھی کم یا زیادہ ہوں، ان کا عزت و اکرام اور ان کی شہرت چاہے کتنی بھی ہو، چاہے وہ دنیا کے چنندہ شخصیات میں سے ہوں، چاہے ایک ایسا شخص جس کو اس کی گلی بھی پورا مکمل طور سے نہ جانتی، ہر شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اگر صرف آدمی اس ایک پہلو پر غور کرے، ایک پہلو پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے اسوہ قرار دیا، ہر شخص کے لیے، عالم کے لیے بھی، جاہل کے لیے بھی، مزدور کے لیے بھی، سرمایہ دار کے لیے بھی، تاجر کے لیے بھی، گاہک کے لیے بھی، حاکم کے لیے بھی، محکوم کے لیے بھی، معلم کے لیے بھی، طالب علم کے لیے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہر کسی کے لیے، باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، پڑوسی کے لیے، لیڈر کے لیے، ورکر کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ ذرا سا غور کرے آدمی، یہی ہے ایک جملہ، ہر شخص کے لیے اسوہ ہے۔ اللہ نے کتنا جامع کمالات آپ کو بنایا ہوگا، کیسی آپ کی تعلیمات ہوگی کہ کسی بھی شخص کو
رہبری اور رہنمائی کی اگر ضرورت پڑے تو کائنات میں اللہ نے ایک شخص کو متعین کر دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، سیرت النبی ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو پورا دین سیرت ہے، کیونکہ دین کی ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو معلوم پڑی ہے۔ اس لیے دین کی کوئی ایک بات اگر کوئی شخص کو کہتا ہے تو وہ سیرت النبی کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس، سیرت مقدسہ دنیا کی تقریباً تمام زمانوں میں آپ کی ذات اقدس لکھا گیا، اور انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک منٹ تاریخ کی مکمل روشنی میں ہے، ورنہ تاریخ کی کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری کہ اس کی زندگی کا تمام کے تمام حصہ پیدائش سے لے کر کے وفات تک تاریخ کی روشنی میں ہو۔ جب تک کہ ان لوگوں نے کارنامے انجام نہیں دیے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، اس کے بعد ہی ان لوگوں کی زندگی کے حصے تاریخ کی روشنی میں۔ بلکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا 28 دن ہمارے پاس تاریخ کی مکمل روشنی میں۔ لیکن یہ واحد شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی صرف زبان نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو مکمل عنوان بنا کر کے سیرت نگاروں نے اس کو بیان کیا۔ کسی نے غزوات کے پہلو کو لیا تو آپ کو ایک کامیاب سپہ سالار کی زندگی کیا ہوتی ہے، اس کے اقدامات کیا ہوتے ہیں، ایک بہترین فاتح کون ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پیش کیا۔ کسی نے تجارت کے میدان کا انتخاب کیا، کسی نے تعلیم و تعلم کے میدان کا انتخاب کیا، کسی نے عدل و انصاف کے میدان کا انتخاب کیا، کسی نے حاکم کے، کسی نے رہبر اور رہنما کے، کسی نے بطور بہترین خارجہ پالیسی میکر کے، کسی نے بطور داخلہ پالیسی میکر کے، کسی نے آپ کی گھریلو زندگی کو اسوہ بنایا کہ آپ گھر کی زندگی کس طرح گزارتے تھے، کسی نے آپ کے اخلاق کے پہلو کو، کسی نے آپ کی تعلیم کے پہلو کو، ہر پہلو پر مکمل کتابیں آپ کو ملیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر۔ بلکہ تاریخ میں بے شمار شخصیات صرف اس لیے زندہ ہو گئے کہ انہوں نے سیرت پر قلم اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر انہوں نے لکھا، اس لیے زندہ ہو گئے۔ بڑی مشہور بات ہے، بار بار آپ نے سنی ہوگی، علماء کرام سے تحریروں میں پڑھی ہوگی کہ ایک شخص نے، مائیکل ہارٹ، دنیا کے 100 بڑی شخصیات پر ایک کتاب لکھی تھی، 100 اس کا نام ہی ہے۔ اس نے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جنہوں نے اپنی تعلیمات، اپنے اقدامات اور اپنے کام سے ایک بڑے طبقے کو متاثر کیا اور بڑے انقلابات برپا کیے۔ لیکن حیرت انگیز بات، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ شخص پہلا نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیا۔ صحابیوں نے جب اس سے سوال کیا کہ کس بنیاد پر تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تقریباً تمام شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کی پوری لائف کھنگالی، ہسٹری میں دیکھا، لیکن کوئی شخص مجھ کو اتنا جامع اور مکمل نظر نہیں آیا جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی میدان جنگ میں لڑنے والا بڑا زبردست سپہ سالار ہے تو گھریلو زندگی میں فیل ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زبردست خطیب ہے، بہت زبردست مقرر ہے، تو کبھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا عادل نہیں بن سکا۔ کوئی شخص اگر بہت اچھا معلم ہے، بہت اچھا، تو دوست و احباب کے نزدیک وہ تمام چیزوں سے بے پرواہ۔ میں نے زندگی کے کسی شعبے میں مکمل نہیں پایا، لیکن یہ واحد شخصیت ہے کہ آپ زندگی کا جو شعبہ اٹھائیے کامل ترین ذات کی نظر آئے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی لیے میں نے انہیں پہلا نمبر دیا، ان کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ خود اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، وہ عیسائی تھا، کہ آپ کی خانگی زندگی کے بارے میں کیا لکھوں، آپ کی بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق کے بارے میں آپ کیا لکھوں میں، آپ بتائیے۔ یہ اس کا سوال تھا، کوئسچن تھا، اور یہ ہر تاریخ کی ہر شخصیت کے اوپر اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور، میں اگر صرف لوگوں کے اقوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بتانا شروع کروں تو مجھ جیسا کم علم آدمی 1-2 روز نہیں، کئی دن تک کے بیان کر سکتا ہے، صرف اقوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔
ایک بہت مشہور مفکر کا کیا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص بڑا آدمی، بڑی شخصیت، عظیم شخصیت اپنے قریبی لوگوں میں کبھی بھی وہ محبوب یا ہیرو نہیں، اپنے قریبی لوگوں میں جہاں آدمی اس کے قریب گیا ساری پرت اترتی چلی جاتی ہے اور وہ اتنا بڑا نہیں رہ جاتا ہے جتنا بڑا دکھائی دیتا ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے جو جتنا قریب گیا اتنا زیادہ آپ کے اوپر جانے ساتھ ہوا، جتنا قریب گیا۔ مشہور واقعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ غلام تھے اور حادثاتی طور پر یہ غلام بنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کیا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک شادی کی تقریب میں والدین کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہیں پر مخالف قبیلے نے حملہ کیا اور ان کو اٹھا کر لے گئے اور بیچتے ہوئے بکتے بکاتے یہ مکہ پہنچے۔ ان کے والد کو حضرت حارثہ کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے مکہ میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، غلام ہیں۔ آزادی انسان کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے انسانی زندگی کا۔ آئے آپ اور آپ کے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا ہے، اور ایسا معاملہ تھا کہ اس کی وجہ سے یہ غلام ہو گیا، اگر آپ نے اس کو جس قیمت پر خریدا ہے اس قیمت پر آپ دے دیں، میں کچھ بڑھا کر بھی لے تو میں لے، آج سے آپ خلیق اچھے آدمی ہیں، آپ مجھ کے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے بہتر بات کہتا ہوں، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اسے یوں ہی لے کر جاؤ، اور اگر رکنا چاہے تو پھر اس پر زور نہ ڈالنا، زبردستی نہ کرنا۔ کہا کون ہے جو اپنے بچھڑے ہوئے باپ سے نہ ملنا چاہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بلایا حضرت زید اور کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والد محترم ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہے۔ پورا واقعہ پوری بات بتائی۔ حضرت زید کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، یہ آزادی ایسی آزادی میں اس غلامی پر قربان کرتا ہوں جو محبت، جو اپنائیت، جو اہمیت اور جو کچھ یہاں ملا میں اس کو قربان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پھر بہتی کہتا ہے کہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت، نہ کسی یونیورسٹی، نہ کسی ادارے، نہ کسی تعلیم گاہ، کسی بھی چیز کے بغیر عرب کی اس بنجر زمین کو 23 سال میں ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کر دیا۔ اتنی زبردست و انقلابی شخصیات پیدا کی کہ تاریخ کے کسی دور میں ایک وقت میں ایسی شخصیتوں کا مجموعہ نظر نہیں آتا۔ میں صرف بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ نے جامع کمالات بنایا تھا۔ آپ کی ذہانت، آپ کا اخلاق، آپ کا سیاسی تدبر، آپ کے فیصلے، آپ کی قیادت، ایک ایک پہلو پر اگر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیسا جامع کمالات بنایا تھا۔ ہر انسان کو سیرت پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو سیرت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے میدانوں میں سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے بتایا۔ ایک تاجر کبھی ضرورت نہیں محسوس کرتا، ایک معلم کبھی ضرورت نہیں محسوس کرتا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ تعلیم کیا تھا، ایک مبلغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کیسی تھی، ایک فیصلہ کرنے والا منصف کبھی اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ اس لیے ناکامیاں ہر قدم پر ہم کو نظر آتی ہے، سیرت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ میں اشارے میں بہت محدود وقت ہوتا ہے خطبے میں، میں اشارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ ایک دیہاتی تھے، دیہات سے آتے مال بیچنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مجھ سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق ایسا۔ تو وہ جب کچھ فروخت کرنے آتا تو کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کے لیے تحفہ لاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی کچھ تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک روز جب وہ آئے دیہاتی صحابی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے تو آپ تھے نہیں، جو چیز لائی تھی وہ دی۔ اللہ کے نبی بھی اس کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے ان کو۔ وہ بازار میں جا کر اپنا سامان فروخت تو کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اللہ کے نبی جب گھر آئے، خبر لگی تو آپ بازار گئے، وہ سامان فروخت تو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا اس غلام کو کون خریدے گا؟
جب آپ کی آواز سنی اور آپ کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، دیہاتی آدمی، کائنات کا امام، یہ دیکھیے اخلاق. وہ کہتے ہیں صحابی میں نے اپنے بدن کو اور پیچھے کیا اللہ کے نبی کی طرف تاکہ آپ کے سینے مبارک سے میری پیٹھ لگ جائے. اور اس کے بعد آنکھیں بھر آئی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ اجڑتے ہاتھی کو کون خریدے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی تم سے محبت کرتا ہے. یا اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ یہودی زید بن ثانہ اسلام لانے کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کچھ لین دین تجارت کی اللہ کے نبی سے. جب تجارت کی کچھ معاملہ تھا، آئے ایک روز آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مجلس میں پکڑ لیا اور کہتے ہیں تم آل بنی ہاشم کبھی اپنے وقت پر معاملہ پورا نہیں کرتے. سخت کہنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے زید بن ثانہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ کے نبی اجازت دیجیے اس کی گردن مار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دیکھیے یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے. ہمارے ہاں قائد، بڑا رہبر، رہنما یا ہم لوگ جب ہماری کوئی ہمارا ہوتا ہے تو غلط صحیح چاہے جو ہو حمایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید سے، حضرت زید سے کہ زید ابھی تو وقت نہیں ہوا ہے، ہمارا جو دن متعین تھا اس میں 2 دن باقی ہے، تم 2 دن پہلے چلے آئے. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم اس سے زیادہ اچھا کام کرتے. مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر دو، اور ان سے کہتے کہ نرمی کے ساتھ تقاضا کرو، دونوں کے ساتھ خیر خائی. یہ ہے معلم، یہ ہے تربیت، صرف اپنی ہمدردی نہیں. حضرت زید کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ پورا کرو اور 2 سا کھجوریں زیادہ دینا کیونکہ تم نے ان کا دل دکھایا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹاتے ہیں صحابہ اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کی آزمائش امتحان لے رہا تھا. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آخری نبی کے بارے میں کہ اس کے اخلاق کا معاملہ یہ ہوگا جو کوئی شخص اس کے ساتھ بد اخلاقی کرے گا تو وہ اخلاق کی بلندیوں پر چڑھتا جائے گا. میں آپ کے اسی اخلاق کو دیکھنا چاہتا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کس طرح آپ تربیت کرتے ہیں. معاویہ بن حرام ایک صحابی، اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ سے کافی دور پر رہتے تھے تو نماز جو ہے اس میں احکامات تبدیل ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. جیسے 17 مہینے تک مدینہ میں صحابہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. نماز میں کوئی سلام کرے تو جواب دے دیا کرتے تھے، چھینک کا جواب دیتے تھے، رکعتوں کی تعداد بتا دیا کرتے تھے، مسبوق نماز. یہ سب تبدیلی بھی ہوئے، ایک الگ مسئلہ ہے. ان کو علم نہیں تھا کہ جواب نہیں دینا ہے چھینک کا نماز کے اندر، یہ نماز میں ممنوع ہے. اب یہ نماز کے لیے تشریف لائے، کسی نے چھینکا، انہوں نے جواب دے دیا. اب لوگوں نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہ پریشان. تو یہ کہتے ہیں میری ماں مجھ کو گم پائے، میں نے کون سی غلط کی چیز کر دی نماز میں، کہہ رہے. تو صحابہ اکرام یہ خاموش ہو جائے اس کے لیے اپنی رانوں پر مارا انہوں نے تاکہ یہ خاموش ہو جائے. بہرحال نماز ہو گئی. اور حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میری کیفیت، معاویہ بن حرام نام تھا ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری کیفیت بالکل الگ تھی. ذرا تصور کرے آدمی مجلس کے اندر ایک ایسا کام جو انتہائی غلط ہے اور اس سے ہو جائے، سرزد ہو جائے اور پوری مجلس کو علم ہو جائے، کیسی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، احساس جرم. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون؟ حضرت معاویہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ادھر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حرام کو اپنے قریب بلایا تو اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اور اس کے بعد کہا نماز ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، اس میں کلام، گفتگو یا کوئی اور چیز کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاویہ بن حرام کہتے ہیں واللہ اتنا بااخلاق شخص زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پایا اتنا بااخلاق شخص. آپ کے سمجھانے کا انداز، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات.
बड़ा मशहूर वाक़या है, जरा तो समझिए इसको। मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम बैठे हुए थे, एक देहाती आदमी मस्जिद में आया, दाएं देखा बाएं देखा, और फिर जो पुश्तों की तरफ की दीवार थी उसमें लगकर खड़े होकर पेशाब करने लगे। देहाती आदमी थे, कुछ भी इल्म नहीं था, कुछ नहीं जानते थे। सहाबा किराम ने रोका, और बड़ी शिद्दत से रोका हो। देखिए तरबियत का ये एक पहलू है, समझाने का ये एक पहलू। इंसानी जिस्म जो है उसका बादशाह कहते हैं दिमाग, और अगर दिमाग सीधा हो जाता है तो पूरा जिस्म सीधा हो जाता है, क्योंकि आदमी की हर हरकत दिमाग के ऑर्डर पर होती है। देखिए अल्लाह के नबी की तरबियत, साहबा किराम ने रोका, लग के अल्लाह के नबी ने साहबा को रोक दिया, उसको पूरा पेशाब कर लेना, तो बीच में रोकेगा बीमारी का खदशा है, रोकना नहीं चाहिए। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक डोल पानी डाल, उसके बाद उनको बुलाया साहबी देहाती जो थे, और कहा ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत तिलावत जिक्र अस्कार ये किया जाता है, हाजत के पूरा करने का मकाम नहीं है। वो देहाती हाथ उठाता है और उसके बाद कहता है अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, कितने खलीक कितने नेक हैं और किसी को इसमें शामिल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, कहा तूने बहुत बड़ी चीज को महदूद कर दिया। इसमें देखिए एक पहलू सिर्फ एक जुमले में कहूंगा, सहाबा एक्शन रोकने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह के नबी ने दिमाग बना दिया। यहाँ ये सब नहीं किया जाता, सहाबा का बना हुआ था इसलिए उन्होंने कभी नहीं किया, दिमाग सीधा किया जाता है। तरबियत का तरीका, इखलाक, आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज तकल्लुम। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम, जामे कलमात कहने वाला बनाकर भेजा गया है। बहुत कम में बहुत बड़ी बात कह जाती है। वो बहुत सारी रिवायतों को अल्लामा इब्न क़य्यिम ने जमा किया है, कम से कम अल्फाज में 2-3 रिवायतें सिर्फ बयान करूंगा। एक बड़ी मशहूर हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मोमिन मोमिन का आईना है। 30 सफ़हात इस पर एक आलिम ने लिखे हैं, 30 सफ़हात, एक जुमला है, मोमिन मोमिन का आईना है। जरा गौर कीजिए, हमारा आईना है हमारा भाई। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? सुबह जब सोकर उठता है तो आदमी सबसे पहला काम क्या करता है? अपने आप को सजाने संवारने के लिए आईने के सामने खड़ा होता है, अपनी जुल्फों को, अपने कपड़ों को, सबको दुरुस्त करता है। मोमिन मोमिन का आईना है। हमारे सामने हमारा भाई जब आए तो उसका किरदार इसी तरह संवर जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए, हमको देख करके उसके किरदार को तब्दील हो जाना चाहिए। मोमिन मोमिन का आईना है। आईना क्या है ये बता देता है। अगर कोई दाग या कोई काला कुछ लगा हो तो आईना बता देता है। हमारे भाई के अंदर भी अगर कोई खराबी और खामी है तो हम आईना है, उस दाग किरदार के अंदर जो उसका दाग है वो साफ करने का जरिया बन जाए। मोमिन मोमिन का आईना है। उतना ही बड़ा दाग बताता है आईना जितना है, इससे बड़ा नहीं बताता है। हम लोगों का तो मामला ऐसा है कि हमारे भाई में जरा सी खराबी है तो उसके दादा तक जाए। मोमिन मोमिन का आईना है। और आगे बढ़िए, जब तक आईने के सामने आदमी खड़ा रहेगा उसी वक्त तक बताएगा आईना। हटने के बाद दुनिया का कोई आईना नहीं बताता है। हम तो हटने के बाद हमारे भाई की खराबियां बयान करते हैं, इसी को तो गीबत कहा गया है शरीयत में। अल्लाह के नबी जवामिउल कलिम है। और अब आगे बढ़िए, मैं एक चंद इशारे दे रहा हूं वरना पूरी मुकम्मल एक किताब मौजूद है इसमें। मोमिन मोमिन का आईना है। आईना जाहिर बताता है, बातिन नहीं। वो तो एक्सरे सोनोग्राफी से मालूम पड़ता है कि क्या है, लीवर गुर्दा फेफड़ा कैसा है कि अंदर का सब वो बताता, आईना नहीं। लेकिन हम जब अपने भाई के बारे में तबसरा करते हैं वो ऐसे ही सोचता है, उसका दिमाग ऐसे ही। मोमिन मोमिन का आईना, हमें आईना बनना है अपने भाई के लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाकर भेजा था। जामे कलमात कहने वाला, 2 जुमले में जो बात कह जाते थे इनकलाबी होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी बीवियां जो हैं, तुम्हारी बीवियां, उनकी खराबियों को ना देखो, उनकी अच्छाइयां देखो, तुमको अच्छे लगने लगेंगे। एक जुमला है ये, लेकिन घरेलू सिर्फ नहीं, समाजी और माशरती जिंदगी में इत्मीनान क़ल्ब पुरमुसर्रत जिंदगी का उन्वान है ये। अपनी खामियां ना देखो,
खामी जब आदमी देखता है तो गुस्सा आता है, नफरत, चिड़, झगड़ा होता है उससे। और खूबियों पर नजर रखो, तुमको भली लगने लगेगी। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर इसको, ये तो बज़ाहिर ये हुक्म घर बीवी के लिए, लेकिन इसको अगर हम अपनी समाजी जिंदगी में लेकर आ जाए, एक आदमी अपनी जिंदगी में, कि लोगों की खूबियों पर नजर रखने लगे, लोग अच्छे लगने लगे, खामियों पर नजर न रखे, नफरत, अदावत, बुग़्ज़, अनात, हसद हम खुद मुसक्किन हो जाएंगे। जब लोग हमको अच्छे लगने लगेंगे तो हमारी मोहब्बत होगी उनसे, जब मोहब्बत होगी तो अच्छे ताल्लुकात होंगे, कशीदगी, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाह माशरा की तहरीकी खड़े करते हैं। मैं सीरत, ये इतना अजीम उन्वान है, इतना अजीम उन्वान। आपको मालूम है सीरत पर एक किताब एक शख्स ने लिखी, ज़ख़ीम किताब। उस पूरी किताब में कोई नुक्ता ही नहीं, पूरी किताब में। हादिये कामिल उसका नाम में भी नुक्ता नहीं, कहीं नुक्ता नहीं। अल्लाह के नबी की सीरत तैयबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा जामे बनाया था। बस चंद चीजें सिर्फ पेश कर रहा हूं। बस एक हदीस, हम लोग इस्लाह माशरा की तहरीकी खड़ी करते हैं और हर शख्स चाहता है कि इस्लाह माशरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस कि जब आदमी निकाह का इरादा करता है, जवामिउल कलीम, कम में बड़ी बात कहते थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब आदमी के निकाह का इरादा करता है तो क्या देखता है? हुस्न जमाल, माल, नसब, खानदान। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हुस्न जमाल देखता है, माल देखता है और नसब और खानदान देखता है और इखलाक। चार चीजें, तुम इखलाक देखो। ये तीन चीजों पे आदमी नजर डालता है। माल सबको प्यारा होता है, इखलाक, अरे हुस्न तो लड़का पासिंग मार्क्स कभी ना हो लेकिन लड़की मेरिट वाली मांगता है, ये तो चलता ही। ये और नसब, खानदान, ये तीन चीज तुम इखलाक देखो। और जरा सा देखिए इस्लाम माशरा कैसे। माहिरीन कहते हैं औलाद की तरबियत का पहला कदम आदमी उस वक्त उठाता है, उस दिन जब वो शादी का इरादा करता है, उस दिन उठाता है। क्योंकि उसी दिन ये तय करता है वो कि उसकी नस्लें किस गोद में खेलेंगी, उसी दिन तय करता है। मैं आपको बताओ, बिल्कुल करंट की रिपोर्ट है अभी कि बच्चा जब 5 या 6 महीने का मां के पेट में होता है और वो खास किस्म की मौसीकी अगर सुनती है तो विलादत के बाद अगर बच्चा रोने लगता है, वही मौसीकी लगाई गई तो वो चुप हो गया। मतलब सौती असरात, आवाज के असरात मां के पेट से कबूल करता है। और घर सबसे बड़ी तरबियत गाह होता है बच्चे का। मैं अक्सर कहा करता हूं अपने खताबात में, हम लोग समझते नहीं अपने बच्चों की कैसी तरबियत करते हैं। एक बाप घर में चेयर पे बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, अचानक मोबाइल की रिंग बची, उठाया मोबाइल, हाँ हेलो, अरे बाजार में हूं ना, जरा सा कान से निकला था। अब वहीं पर 4 साल का बच्चा उसका खेल रहा है, सर उठाकर बाप को देखता है कि अब्बा तो घर में बैठे हैं और बोल रहे हैं बाजार में। इसका मतलब झूठ बोलने में, ये हमने पीरियड दिया, अपने बेटे का एक पीरियड ले लिया, हमने सिखा दिया हमने। तो माँ के पास सबसे ज्यादा रहता है, माँ का इंतखाब जो करता है। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुम इखलाक देखो, दीन देखो, दीनदारी ये मामूली चीज नहीं है। अगर हम आज समाज और माशरे को देखें, हम लड़की तलाश करने जाते हैं तो उसकी तालीम पूछते हैं, खाना पकाना जानती है, हाँ, थोड़ा सीना उना जानती है, हाँ, और हम पूछते हैं कम से कम आधा पारा रोज पढ़ती है, कम से कम सुबह के अज़कार याद है, कम से कम 5 वक्त की नमाजी है, कम से कम कभी तहज्जुद पढ़ लेती है। काम आएगा जिंदगी में ये सब। माफ कीजिएगा, किसी और से नहीं, हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम ऐसा पूछते हैं? लड़के के बारे में पूछते हैं कितना कमाता है, कम से कम अकीदा जानता है, तौहीद का इल्म है, इसमें हालात मुश्किल आए, जिंदगी की बाजी हार जाए, या मर्दाना वार तौहीद इतनी मजबूत है जो ये मानता है एक पत्ता भी अल्लाह की मशीयत के बगैर नहीं हिलता। कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तुमको कोई तकलीफ नहीं देता जब तक कि उसकी ताकत ना दे दे। वो ये मानता है कि रब ने मुझको इन हालात से लड़ने की ताकत दी है और वो निकालेगा।
وہ ان حالات سے وہ یہ عقیدہ ہے ہم جانتے. معاف کیجیے گا اگر ہم صرف اللہ کے نبی کی دیندار لڑکی ڈھونڈنے لگے تو سب اپنی بچیوں کو دینداری کی تربیت دیں گے, کیونکہ مارکیٹ میں جس مال کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کمپنیاں وہی پروڈکٹ تیار کرتی ہیں. وہی ہم خود ایک حدیث پر عمل کریں, اصلاح معاشرہ کی بڑی بڑی تحریکوں کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جامعیت ہے. میں معافی چاہوں گا چند گھنٹوں کی, پہلے ہی چند منٹوں کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جامعیت. اور آگے بڑھ, یہ تو ایک پہلو کا میں نے ایک انتہائی سمجھ لیجیے عناوین میں سے پیش کر دیا, ورنہ پوری پوری کتابیں ہیں ان عناوین پر. آپ کی ذہانت, آپ کتنے ذہین تھے, آپ کا سیاسی تدبر. بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ بدر کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ساری تفصیلات کو ہٹا کر کے میں اصل بات پر آتا ہوں. ایک غلام کو پکڑ کر لایا صحابہ کرام نے, اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے مقام عریش پر. غلام کو مارنا شروع کیا, بولے تمہارا تعلق لشکر سے یا قافلے سے؟ تو وہ جب کہتا لشکر سے تو کوٹتے, جب قافلے سے کہتا تو چھوڑ دیتے. اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے اور اس سے صحابہ سے کہا جن کے سچ کہتا تھا تو مارتے تھے, جھوٹ کہتا تھا چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بتاؤ لشکر کتنا ہے؟ نہیں معلوم. تعداد کتنی ہے؟ بولے نہیں معلوم. راز نہیں بتاتا یار. آج دنیا میں محنت ہوئی ہے راز نکالنے پر. کسی کے دماغ سے راز نکالنا ہے تو سوال ایسا ہونا چاہیے تو اس کے گمان میں بھی نہ رہے کہ اس کا تعلق راز سے ہے. جب جواب راز نکل جاتا ہے تم سیدھا سیدھا پوچھو گے کوئی نہیں بتایا. بعض لوگ تو مر جاتے ہیں نہیں بتاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چلو چھوڑو روزانہ اونٹ کتنے کٹتے ہیں؟ تو بولے کسی دن 9 کسی دن 10. اللہ کے نبی نے کہا ان کو چھوڑو. ان کی تعداد 1000 سے 900 کے درمیان ہے, کیونکہ 100 اونٹ, ایک اونٹ 100 آدمی ہے. بولیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قوت فیصلہ کیسا تھا, آپ کی قیادت کیسی تھی. ہمارے یہاں چاہے آپ اسکول کے ادارے کے ذمہ دار ہوں, چاہے جماعت کے ذمہ دار ہوں, چاہے گھر کے, چاہے مسجد کے, چاہے مدرسے کے, ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں اس قائد اعظم کے بارے میں جس نے جامع قیادت کی. کسی بھی معاملے میں, کسی کام میں غلط آدمی کا انتخاب کریں گے آپ, کام بھی خراب ہوگا, آدمی بھی ضائع ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے ایگزیکٹ آدمی کو, یہ دیکھیے خالد بن ولید کو سیف اللہ کبھی شکست نہیں ہوئی. بے مثال, اسلامی نہیں انسانی تاریخ کے بے مثال سپہ سالار, آپ کو دعوت کے محاذ پر کبھی نہیں. لیکن مصعب بن عمیر مقری کہا جاتا ہے, مدینہ بھیجا دائی بنا کر, عصر سے مغرب کے درمیان 2 قبیلوں کو مسلمان کیا, ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان. اتنے کامیاب دائی جو جس کی جیسی صلاحیت. حضرت ابو ذر غفاری, ہمارے یہاں ذرا سا لمبی داڑھی ہو جائے, لمبا کرتا پہن لے, تھوڑا سا مال آ جائے, بس. ابو ذر غفاری کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جائے, دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیدا کر سکتی ایسے. لیکن اللہ نے کہا یا ابا ذر, اللہ کے رسول نے کہا 3 رہنا تو امیر مت بننا, تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہو نہ ہو لاتی آپ نے. معاف کیجیے گا, یہ ادارے, یہ جماعتیں, یہ تمام کے تمام تعلیمی مراکز, دوسری چیزوں میں ہم جو ناکام ہیں, قائد اعظم کا اسوہ قیادت ہم نے لیا ہی نہیں. سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا کس طرح انتخاب کرتے تھے, کس کام کے لیے کون آدمی فٹ ہے. یہ سیرت ہے, سیرت. ہم اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا لفظ تو خیر یہ بازاری لفظ ہے, یہ مقدس رشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا, اسی لیے ماں اور بہن کے لیے کبھی یہ رشتہ استعمال نہیں ہوتا. اس میں جنون کا مالا پایا جاتا ہے. محبت کا جو رشتہ ہے اس میں اکرام و احترام کے ساتھ حد درجہ چاہت کا مایا پایا جاتا ہے. یہ چیزیں الگ ہے. خیر وہ جانے دیجیے محبت کیا ہے, محبت رسول. عنوان تو اصل میرا یہ تھا, کیا ہے, کیوں اللہ کے نبی کو ٹوٹ کر چاہنا ہے. غزوہ آزاد, اللہ اگر توفیق دے تو کبھی زندگی میں ضرور پڑھیے اس کو. نفسیاتی جنگ کا
جو ہوتی ہے خوف. آج ہم خوف کے جی رہے ہیں. ایسے حالات کے قرآن اگر دیکھیں تو اللہ نے رکشا کی چاہے ایسا خوف. پوری مدینہ کی آبادی سے بڑا لشکر مدینہ کے باہر, پوری تمام کے تمام امہات المومنین اور صحابیات ایک گڑی میں, کوئی ان کی حفاظت والا نہیں, کوئی کسی بھی وقت دھڑکا لگا رہتا ہے. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. دل حلق میں آ کر اٹک گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. یہ حالات کیسے اس قائد اعظم صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ لڑی ہے, پڑھ گیا کبھی؟ اللہ اگر توفیق دے کہ ایسے حالات میں ہم کو کس طرح نکلنا ہے, نبرد و آزما ہونا ہے. خیر, اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت انتہائی شدید سردی کا موسم, لوگ الاؤ جلا کر تاپ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ, اللہ کے نبی نے کہا حذیفہ اٹھو. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اگر میرا نام نہیں لیتے اللہ کے رسول تو میں کبھی نہیں اٹھتا, اس لیے کہ سردی اتنی شدید تھی, ہم سب آگ تاپ رہے. لیکن اٹھا. رات تاریخ آپ نے کہا جاؤ مشرکین مکہ کے لشکر کی خبر لاؤ اور کچھ نہ کرنا, صرف دیکھ کر آنا بس. کیوں حضرت حذیفہ کا نام لیا تھا 1400 لوگوں میں؟ میں یہ بتا رہا ہوں, اتنی زبردست ضبط کی صلاحیت اور تیز فیصلے کی صلاحیت تھی حضرت حذیفہ میں. وہ 1400 میں نکالے تھے. کیسے؟ غزوہ احد میں آپ کے والد, جب اللہ کے نبی کے شہادت کی خبر مدینہ گئی تو آپ کے والد میدان جنگ میں آئے. صحابہ کرام نے تلواریں لے کر لپکے ان کی طرف, کیونکہ پہچانتے نہیں تھے اس وقت, تو وردی نہیں تھی, سمجھا دشمن کے لشکر کے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحابہ سے رکو رکو, یہ میرے والد جوان ہے, رکو یہ مسلمان ہے. لیکن آپ کی آواز سے پہلے تلواریں جوان کے جسم تک پہنچ گئی اور آپ کو شہید کر دیا. سنیے, یہ ہے ضبط. صحابہ کرام کے بارے میں جو لوگ یہ سڑک چھاپ کی قسم کے لوگ جب تبصرے کرتے ہیں, وہ چنے ہوئے لوگ تھے اللہ کے. اس زمین کی پیٹ نے کبھی ایسے لوگوں کا ایک مجمع نہیں دیکھا, کبھی ایسے اعلیٰ کردار لوگوں کو نہیں دیکھا. اور اس آسمان میں وہ کیا تھے؟ باپ کی شہادت سامنے خود ہمارے بھائیوں نے کی. کیا کہا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما. کہتے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے, جب میرے والد جوان تھے. اپنے آپ کو ذرا رکھیے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر ہے ایسا ضبط کا یارہ, ایسی ہمدردی اور ایسا بھائی چارہ ہے؟ ذرا تصور کیجیے وہ حضرت حذیفہ ضبط کا یارہ کیسا ہے. حاضر دماغی یہ گئے, کہتے ہیں کہ لوگ آگ تاپ رہے تھے. میں بھی ایک گروہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا آگ تاپنے کے لیے اور حالات کا جائزہ لینے لگا. اچانک ابو سفیان نے کہا لوگوں ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے کچھ لوگ آ گئے ہیں, اس لیے ہر شخص کو اپنے پڑوسی کو دیکھ لے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اعلان پورا ہوا میرے بازو والے کی کلائی پکڑی. کیا نام ہے دیکھا, پورا ایڈریس اس نے بتا دیا. پوچھنے والے سے کوئی پوچھے گا, ہم لوگ ابھی سن رہے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے آپ کو وہاں رکھے تو کیا پوزیشن ہوتی, دھولے کا بولوں گا کہ ناسک کا. یہی سوچنے میں پکڑا جاتا. اتنا تیز ایکدم یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں, اس قائد اعظم کی خوبی تھی. ایک سیٹ آدمی نکال کر کے بھیجا تھا, ایک سیٹ. چابی سے چلنے والے کھلونے نہیں, قوت فیصلہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت. ہم قیادت کرنے کھڑے ہو گئے. افراد کا انتخاب, افراد کی صلاحیت کے مطابق ان کا استعمال, یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت. میں صرف اشارے کر رہا ہوں. ایک واقعہ بہت مشہور ہے, لیکن اب آپ کیجئے گا ہم نے اس واقعے کو غلط جگہ فٹ کر دیا, غلط کھانے میں. وہ واقعہ ہے آپ کی انتہائی زبردست و سیاسی تدبر, اعلیٰ ذہانت کا. ہم نے اس کو عقیدت کے کھانے میں ڈال دیا. ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے سنتے ہیں کہ صحابہ جب اللہ کے نبی وضو کرتے تو آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے.
یہ واقعہ جو ہے ہوتا تھا ایسا، لیکن ایک خاص واقعہ ہے کہ تھوک تک نہیں گرنے دیا، ایک خاص واقعہ ہے، اور اس ایک وضو سے اللہ کے نبی نے پوری جنگ ٹالی ہے، ایک وضو سے۔ یہ آپ کی ذہانت کا واقعہ ہے۔ سنیے، صلح حدیبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 18 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، 18 پوری زندگی میں، اس میں سے ایک صلح حدیبیہ۔ اللہ کے نبی جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو صرف وہ تلواریں لے کر آئے تھے، جنگ ارادہ نہیں تھا، اور جنگ کا ہتھیار صرف تلوار نہیں ہے، ڈھال، تیر، نیزہ، بھالا سب لگتا ہے۔ آپ کا مقصد جنگ نہیں تھا۔ مشرکین مکہ نے دیکھا موقع بہت شاندار ہے، کسی طرح جنگ چھیڑ کر کے آپ کو بھڑکا کر کے معاملہ ختم کر دیتے، چڑھ جاتے تھے گھوڑے لے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کر رہے ہیں ہمارا ارادہ عمرے کا ہے، اور آپ صحابہ کو روک رہے ہیں، بڑی مشکل حالات تھی۔ اللہ کے نبی نے پورا ارادہ سمجھ لیا مشرکین مکہ کا۔ اب مشرکین مکہ کا ڈیلیگیشن بات کرنے کے لیے آیا، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی۔ 3 ڈیلیگیشن آیا، جیسے ہی وہ آتے تھے اللہ کے نبی کا جو ایک چل ہوتا تھا، جو طریقہ، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ یہاں سے نہیں، یہاں سے نکلتا ہے کہ ساری تعریف و توصیف اللہ تیرے لیے، تو نے ایسا نبی دیا رب العالمین، ساری تعریف اللہ تیرے لیے، اور بے ساختہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آدمی ادا کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ تیسرا ڈیلیگیشن جب آیا، کافی لوگ تھے، عمرو بن سہیل کی 11 آیا یہ۔ اب دیکھیے، ہر وقت خدشہ ہے کہ بس مار دینا ہے۔ یہ لوگ جب آ کر کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے، تو سب آ کر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے پانی منگایا وضو کرنے کے لیے، اور آپ وضو کرنے لگے۔ صحابہ نے ایک قطرہ پانی، حتیٰ کہ تھوک بھی نہیں گرنے دیا۔ عمرو بن سہیل حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا ہے، پورا ڈیلیگیشن۔ اللہ کے نبی ایک میسج دے رہے، اور اس کو عمرو بن سہیل نے سمجھا۔ وہ جا کر کہتا ہے اپنے مکہ میں اپنے ساتھیوں سے، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، شاہان عالم کے یہاں حاضری تھی، لیکن ایسے جانثار کسی کے نہیں دیکھے۔ محمد کے بدن سے صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانی لگ جائے تو اس کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ تھوک اور بلغم کی۔ وہ کہتا ہے اپنی قوم سے، وہ وضو جو تھا، اللہ کے نبی ان کو میسج دے رہے تھے کہ 1400 ایسے جانثاروں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں میں کہ بدن سے اگر پانی لگ جائے تو گرنے نہیں دیں گے۔ بدن میں دوڑنے والے خون کے بارے میں کوئی الٹا سلٹا خیال دل میں نہ لانا، ایسے جانثاروں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور سمجھا یہ مشرکین مکہ، یہ میسج تھا۔ ذہانت کا واقعہ ہم نے اٹھا کے ڈالا کہاں؟ عقیدت، پوری تصویر ہی بدل دی ہم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام سے کہتی تھی، یہ ایک پہلو ہے۔ کیسی عقیدت تھی! مسکراتے ہوئے جان دینا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی مانا۔ یہ محبت رسول یہ تھی، اطاعت رسول، کہ عبداللہ بن ابی رأس المنافقین۔ یہ بھی پڑھیے ذرا، سیرت پڑھیے، سیرت۔ آج ہمارے یہاں ٹینشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے، وہ بتائیں گے ذہن کو سکون دینے کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہوئے ایک سلانا بھی ہے۔ کیا سوئے تو دماغ کو کچھ ریلیف ملے، یہ بھی ہے۔ اب بنیادی کچھ کھیتیوں میں اس کو مانا جاتا ہے۔ سورہ منافقون پڑھیے، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ سب استعمال کیا ہے۔ ذہانت، قوت فیصلہ، حکمت، تدبر، یہ تمام چیزیں وہاں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، سورہ منافقون میں۔ واقعہ لمبا ہے، وہ پورا واقعہ میں چھوڑ۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ ہم عزت دار لوگوں کو اب صرف مدینہ میں داخل ہونے دیں گے۔ مراد استغفر اللہ ثم استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کہ ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم صرف عزت دار لوگوں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ اب جب یہ واقعہ کھل گیا
کہ منافقین کا معاملہ ہے، آیت نازل ہو گئی تو پورا بیک گراؤنڈ میں. تو اگر صحابہ بیٹھتے سفر میں کسی جگہ رکتے اور رک کر کے بیٹھتے تو کوئی گفتگو ہوتی اور ماحول بگڑ جاتا، بالکل بگڑ جاتا ماحول. اللہ کے نبی نے سفر کا کوچ کا حکم دیا، دن بھر چلے، رات بھر چلے، دن بھر چلتے رہے. جب دن ختم ہوا تو اللہ کے نبی نے قیام کا حکم دیا. صحابہ کہتے ہیں جب ہم سواریوں سے اترے تو کسی کو اتنی تاب نہ تھی کہ اپنی سواریوں سے بوجھ اتارے، بڑی مشکل سے بوجھ اتارا اور جو جہاں تھا وہیں سو گئے. اللہ کے نبی نے سلا دیا، پورا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جب مدینہ آئے، وہ لمبا واقعہ ہے، پھر اللہ نے آیتیں نازل کی پورا، لیکن اللہ کے نبی نے کیسی حکمت سے پورے معاملے کو کنٹرول کیا. ہمارے یہاں اب یہی میں سورہ احزاب بتا رہا تھا، غزوہ احزاب. اللہ کے نبی نے حضرت سعد کو بھیجا تو کہا آ کر کے اگر خبر اچھی ہو تو بتانا، اور خبر اگر خلاف ہو خاموش رہنا، اشارے سے بولنا. ہمارے یہاں خبر پھیلانے سے پہلے ہم نے سیرت ہی نہیں پڑھی، قرآن پڑھ کے پورا بتایا ہے قرآن نے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. اگر کوئی خوف اور امید کی خبر ہو پہلے اہل علم سے پوچھ لو کیا ہے، پھر اس کو فارورڈ کرو. ہمارے یہاں مار کھاتے بچوں کی تصویریں ہم فارورڈ کرتے. کس قوم کے ہو تم جانتے ہو، کیا پیغام دے رہے ہو، اپنی ہر خامی ہم بیان کرتے ہیں. نیگیٹو تھنکنگ پوری قوم کی ہم نے پیدا کر دی. کسی سے پوچھئے، جہالت ہماری بتائے گا، بے حسی ہماری بتائے گا، بزدلی ہم. کس کے بارے میں، کس کو تم بزدل بول رہے ہو؟ ہوش ہے؟ کل اس ملک نے دیکھا تھا، کل اس کو بزدل بول رہے ہو، اس کو ہم کے نوجوان کو. کل اس ملک نے ننگی آنکھوں سے دیکھا تھا جب کرونا آیا. جو لوگ اپنی ماں باپ کی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، یہ میری قوم کا نوجوان تھا جو اس کا انتم سنسکار کر رہا تھا. صحیح غلط کی بحث نہیں کر رہا، تم ہماری جوان مردی کی بات کرتے ہو. یہ ایک الگ عنوان ہے. اللہ کے نبی کی سیرت میں یہ سب ملے گا. کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ ابھی واٹس ایپ پر آدھا مار دیتے ہیں اپنی قوم کو. عید کے دوسرے دن تصویر آئے گی 3 مسلی کی، لیکن عید کے دن تہجد پڑھنے والے کی خبر کبھی ہم نے دی؟ وہ ایک الگ عنوان ہے، سائیکالوجی. اور سائیکالوجی اور نفسیات، سنیے، انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر دنیا کی سب سے دلچسپ کتاب قرآن کریم ہے. اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ انسان، اس کا سبجیکٹ ہے انسان، اس لیے انسان کی سائیکالوجی اس سے اچھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. خیر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کیسی تھی. عبداللہ بن ابی کا لڑکے، ان کا بھی نام عبداللہ، پکے مومن تھے. وہ مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جب تک کائنات کے سب سے عزت دار انسان محمد الرسول اللہ اجازت نہیں دیں گے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے. اور اپنے والد کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر پر گردن مارنا ہے تو مجھ کو اجازت دیجیے، میں مانوں گا. یہ محبت رسول، ماں اور باپا کو قربان کر دیا، رشتے قربان کر دیے، ساری چیزیں قربان کر دی. اللہ کے نبی نے کہا مال چاہیے اللہ کے راستے میں. یہ حضرت عثمان ذوالنورین ہے، 800 اونٹ، 200 گھوڑے، 6.25 کلو سونا. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، 6.25 کلو سونا. یہ حضرت ابوبکر صدیق، پورا مال. یہ حضرت عمر فاروق، آدھا مال. یہ حضرت طلحہ، 1300 ٹن کھجورے ایسے ٹیکری نظر آتی تھی، سب اللہ کے راستے. یہ موقع تو ملے. اللہ کے نبی نے جب مال مانگا، جب جان مانگی، جب اطاعت اور فرما برداری کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، 2 جملے میں اپنی بات سمیٹوں گا. کیسی اطاعت اور سچی محبت کیا ہے جانتے ہو؟ میں نے یہ جو پورا نقشہ کھینچا ہے، ایک تھی آپ کی ذات، وہ تو اللہ نے ایسے جامع کمالات عطا کیے کہ آپ کا دشمن کہتا تھا صادق و امین آ گیا، آج تک جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. مشرکین مکہ کہتے تھے ہماری نسلوں نے مکارم اخلاق کا ایسا مجسم نمونہ نہیں دیکھا. وہ تو دشمن بھی کہتا ہے. میں نے ابھی اقوال سنا ہے. اصل ماننا کیا ہے؟ بس یہی پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی پیدائش پر ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، صوفیہ کو. لیکن جب اللہ کے نبی کو کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے بلاؤ، آپ نے کھانا کھلایا اور کہا میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر قریب حملہ آور ہونے والا ہے،
مان لو گے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے آج تک جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ ایک ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مرتبہ ذرا اچھی طرح اس کو پڑھ جائیے ترجمے کے ساتھ، یاد سب کو رہتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نے جیسا پڑھایا ترجمہ سب کو یاد ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہاں سے کلمہ شروع کرتے ہیں ہم؟ نہیں، یہ پوری زندگی بولنا رہتا ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا سوائے اللہ کے، جب بیمار پڑو تو نہیں ہے کوئی شفا دینے والا الا اللہ، جب اولاد نہ ہو تو کہو لا، نہیں ہے کوئی الا اللہ سوائے اللہ کے۔ ہر جگہ نہیں تو بولنے کی ہمت لاؤ، الا اللہ کہو تو۔ آدمی سجدے کر رہا ہے، کہیں کسی اور سے مانگ رہا ہے، لا پڑھا کہاں اس نے؟ یہ ہے کلمہ۔ اس کلمے کے بارے میں جب کہا محمد رسول اللہ نے، یہ نبی سے محبت کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے نبی سے محبت کرنے والا؟ دعوے تو سب نے کیا ہے، وہ جو کلمہ نہیں پڑھے وہ بھی ابو لہب نے بھی کیا، لیکن اسی کا کردار بتاؤں گا میں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو وہ کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے اسی کے لیے جمع کیا تھا؟ اور پھر اللہ نے وہی پلٹا تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ آج لوگ انگوٹھا بتاتے ہیں، انگلی بتاتے ہیں، حالانکہ ہاتھ ٹوٹنے کا قرآن لکھا ہے، ہاتھ ہی نہیں تو انگلی اور انگوٹھا کا۔ خیر سمجھ رہے ہوں گے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اطاعت کیسی اللہ کے نبی کی، یہ ہے محبت۔ نبی نے نہیں کیا، ہرگز نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، وہ اچھائی، ہم اچھائی نہیں مانتے جسے کائنات کے سب سے اچھے آدمی نے نہ کیا ہو اور کائنات کی سب سے اچھی جماعت نے نہ کیا۔ سنیے اطاعت، دو جملے، نماز پڑھ رہے ہیں، جوتی اٹھا کر پھینک دی، صحابہ نے پھینک دی، پوچھا تم نے کیوں پھینکی؟ کہا ہم نے آپ کو دیکھا، کہا میں حالت نماز میں تھا، جبرائیل نے بتایا کچھ لگا ہے جوتی، مگر اطاعت۔ خطبہ دے رہے ہیں، اجلس، بیٹھ، خطبے میں ایک جملہ آیا، عبداللہ بن مسعود دروازے پہ بیٹھ گئے، فاصلہ ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کیوں وہاں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی زبان نے حضرت سنا، اطاعت کی۔ اور جو اللہ کے نبی نے نہیں کہا، نہیں کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری مسجد میں داخل ہوئے، محبت رسول کے دو تین پہلو عنوان کے طور پر اشارہ دے رہا ہوں، مسجد میں داخل ہوئے، نماز فجر کی ابھی نہیں ہوئی، اذان بھی نہیں ہوئی، لوگ ہلکا بنا کر پڑھ رہے ہیں، اب ہمارے یہاں کہتے ہیں ذکر ہی تو کر رہے ہیں، عبادت ہی تو کر رہے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ عجیب بات ہے، شریعت میں یاد رکھنا، عبادات میں اس بات کی دلیل حکم اور معاملات میں ممانعت۔ عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک حکم نہ ہو، جیسے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، بالکل صاف، منع تو سب یہ ہاتھا مالے سبھی رد، اس دین میں ہر وہ چیز جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہو باطل اور مردود ہے۔ ابھی مؤذن صاحب اذان دے رہے تھے، آخری کلمہ کیا پڑھا انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم بولتے تھوڑا محمد رسول اللہ پڑھ لے، حرج کہاں ہے؟ اب کوئی بیوقوف بولے گا منع کہاں ہے، تو آپ اس کی عقل سیدھی کر دو گے۔ یہ دین ہے، یہاں حکم بتا، منع نہیں۔ ابھی نماز پڑھاتے ہوئے ایک آدمی 3 سجدہ کر دے گے اور کہے منع کہاں، تو آپ اس کی دماغ بنا دو گے۔ منع نہیں، حکم کہاں ہے یہ بتا۔ معاملات میں نبی کی دلیل، اصول اور عبادات میں اس بات کی دلیل چاہیے، حکم کہاں ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود، ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا ہلکا بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ، ایک آدمی کہتا ہے اتنی مرتبہ محمد رسول اللہ، پڑھ رہے لوگ۔ انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ دونوں صحابی رسول ہیں، آپس میں بڑے اچھے دوست تھے، ان کے گھر گئے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے، یعنی اذان سے پہلے، ان کے شاگرد تو ان کے گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ساتھ وہ مسجد تشریف لاتے۔ تو وہ جب گھر کے باہر نکلے تو لکڑی تھی ہاتھ میں لکڑی تھی، تو عبداللہ بن مسعود نے جیسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا ابو موسیٰ
تم کب آئے؟ کہا بس آیا ہوں. تو کہا تم نے بتایا کیوں نہیں کہ میں آیا ہوں؟ دوست تو تھے. تو کہا میں نے سمجھا کہ شاید گھر والے آرام کر رہے ہیں. بڑا پیارا جملہ کہا یہ صحابہ. کہا تم نے اپنے بھائی کے بارے میں بڑی غلط رائے قائم کی. عبداللہ بن مسعود کا گھرانہ فجر کے وقت سوتا رہے گا، بڑی غلط رائے قائم کی. اس کے بعد پھر پورا واقعہ ابو موسیٰ اشعری نے بتایا. کہا تم نے کچھ نہیں کیا؟ کہا چلو. جب مسجد گئے، مسجد جب تشریف لے گئے تو ہاتھ میں لکڑی تھی، سب کو ٹوش ٹوش کر کے اٹھایا اور کہا اٹھو، اللہ کی قسم ابھی اللہ کے نبی کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہے، آپ کے برتن اور کپڑے موجود ہیں، تم نے دین میں نئی نئی باتیں نکالنا شروع کر دی. اللہ کے نبی کو ہم نے کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے ہم کو حکم نہیں دیا. تم اپنے گناہوں کو گنو، میں یقین دلاتا ہوں اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. سب کو مسجد کے باہر کر دیا. یہ صحابہ کا منہج، یہ محبت رسول، یہ عقیدت صرف ویسا اور کسی اور کے جیسا نہیں، چاہے کتنا بھی اچھا دکھائی دے. اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ پڑھنے، آپ کے اس نمونوں کو اپنانے کی توفیق دے رب العالمین. حقیقی محبت دلوں میں راسخ فرما رب العالمین. الہ العالمین بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. شرک سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. غیر شرعی امور سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأفضل.